فلیگ آپریشن کرتا ہے, بے بنیاد الزامات پاکستان پر عائد کر دیتا ہے بغیر ثبوتوں کے, پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اس وقت بھی انڈین میڈیا بہت زیادہ پروپیگنڈا کر رہا ہے پاکستان کے خلاف, اور جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس کو بھی بذات خود انہوں نے اپنی طرف سے معطل کر لا کہ جو سکھ فور ہے اس میں باقاعدہ طور پر کہا گیا ہے کہ کوئی بھی فریق اپنے طور پر اس کو ختم نہیں کر سکتا. تو اس کے کس طریقے سے پاکستان اس کو ٹیک اپ کرے گا انٹرنیشنل کورٹ سے؟ دیکھیں پاکستان کو ان کو فوری چاہیے کہ عمران خان کو یہ جو ہے ریلیز کریں, فوری چاہیے کہ عمران خان کو جو ہے یہ میٹنگ جو ہو رہی ہے سیکیورٹی کونسل کی ان کی اس میں شامل کریں, کیونکہ عمران خان کی آواز ہی اس کو قوم کو متحد کر سکتی ہے. دیکھیں فالس فلیگ آپریشن جو انہوں نے کیا ہے, پہلے بھی کیا تھا پلوامہ پر, اب بھی وہ فالس فلیگ آپریشن ہے یا واقعی جو ہے کشمیری ریزسٹنس. اگر آپ کشمیر کو جو ہے مسلم آبادی سے محروم کرنے کے لیے اگر آپ وہاں سے لا کر جو ہے ہندو کو آباد کریں گے, جس طرح سے آباد کیا جا رہا ہے تاکہ کشمیر کی ڈیموگرافی کو تبدیل کیا جا سکے, اور وہ جو ہے ظاہر ہے وہاں ریزسٹنس تو ہوگی, اور ان کی جو انڈیجنس ریزسٹنس موومنٹ ہے اگر وہ کلیم کرتی ہے کہ ہم نے جو ہے یہ کیا ہے, تو پھر پاکستان کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر آپ نے یہ اس کو کرنا ہے اور ایک بہانہ بنا کر ہمارے ہی اوپر ہر چیز جو ہے چھینک بھی وہاں ماری جائے تو وہ پاکستان کو جو ہے الزام دیتے ہیں دھرتے ہیں, اس میں اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی فوج کے درمیان کوئی خلیج نہ ہو. اسی لیے ہم کہتے ہیں آئین کی پاسداری عملداری کیجیے گا, کیونکہ عمرانی معاہدے کے ذریعے ہی ہماری فوج ہے. خان صاحب نے بار بار کہا ہے فوج بھی میری ہے, ملک بھی میرا ہے, اس لیے فوج اور ملک کو اکٹھے کرنے کے لیے عمران خان کو مخلصی دینا پڑے گی. بھارت کسی بھی جادیت کا مظاہرہ اگر کرتا ہے تو اس سے خطے پر کیا اثرات مرتب ہو اس سکتے سے ہیں؟ دیکھیں خوفناک اثرات ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اگلی جنگ ہوگی ہی پانیوں پر, یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ جو ہے اس کی پیشین گوئی کی گئی ہے, اور یہ پانی جو ہمارا ہے سندھ طاس معاہدہ 1960 سے جو چلا آ رہا ہے اس کی خلاف ورزی ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو طاقتور ملک ہیں, چاہے اسرائیل کے خلاف جتنی بھی یونائٹڈ نیشنز کی جو ہماری انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس نے جتنے بھی فیصلے دیے ہیں انہوں نے ہوا میں بکھیر کے پھینکے ہیں, اور جو یونائٹڈ نیشنز نے بھی جتنی دفعہ بھی کنڈیم کیا ہے سیکیورٹی کونسل اس کو جو ہے ویٹو کر دیتی ہے. تو جو طاقتور ہے بدقسمتی سے اب بھارت اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے مڈل ایسٹ میں اور سعودی عرب میں جو ہے مودی کا استقبال کیا گیا ہے. یہاں تو خبریں نہیں آنے دیتے ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہمارا وزیر اعظم جاتا ہے تو اس کو کوئی معمولی کوئی بیوروکریٹ لینے کے لیے آ جاتا ہے, اور مودی صاحب جب جاتے ہیں تو اس کو ہوا میں ہی اس کے ساتھ جو ہے جس طریقے سے پروٹوکول ملتا ہے وہ دنیا میں کسی کو اور نہیں ملا ہے. تو ہندوستان چونکہ ایک ہیوی ویٹ اس وقت کنٹری ہے دنیا میں اور معاشی طور پر بھی بہت مضبوط ہو گیا ہے, تو اس لیے ہماری جو ہے آواز اتنی مؤثر نہیں ہوگی جب تک پاکستان کی قوم متحد نہیں ہوگی, اور متحد تبھی ہوگی جب آپ عمران خان کو مخلصی دیں گے. اس لیے کہ عمران خان پاکستان کے عوام کی دلوں کی دھڑکن ہے اور وہی اس کو متحد کر سکتا ہے. اسی سے میں سمجھتا ہوں فوج نہیں لڑا کرتی ہے اکیلی کبھی فوج نہیں لڑا کرتی ہے جب تک اس کے پیچھے عوام نہ ہو. کھوسا صاحب انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان بھکاری ہے, شہباز شریف کے بیانات چلا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بھکاری کبھی جنگ نہیں لڑ سکتے. یہ تو میں کہتا ہوں کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات, تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من تیرا. یہ کس بات پر فخر کرتا ہے یہ شہباز شریف, یہ جو جعلی وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے کہ ادھر سے بھی آ رہا ہے ادھر سے بھی آ رہا ہے ادھر سے بھی آ رہا ہے. ارے دھیلا نہیں آ رہا, تمہاری حال اوقات یہ ہے 75,000 ارب روپیہ 75,000 ارب روپے کا پاکستان مقروض ہو چکا ہے اس وقت. 3 نسلیں آپ نے گروی رکھی ہیں, بچہ جو آج پیدا ہوتا ہے 3 لاکھ روپے قرضے کے نیچے پیدا ہو رہا ہے. دنیا میں تیل سستا ہو گیا ہے, ہم نے اور اس کی قیمتیں بڑھا دی ہیں, ہم نے عوام کے اندر مڈل کلاس ختم کر دی ہے. ہم نے غربت کی دہلیز میں ان 3 سالوں میں اپنی آبادی کو اتنا دھکیل دیا ہے جس کی کوئی انتہا ہے. آج آپ لوگ فاقوں پر آ چکے ہیں, آج کسی کے پاس قوت خرید نہیں ہے. آج آپ دیکھیں آپ کی معیشت جو ہے اور زیادہ ڈبو حال ہے. اور جس دن ابھی تو ٹرمپ نے جس دن
آئی ایم ایف کی وہ مدد کرنا بند کر دی تو آپ دیکھیں کہ آپ کا کیا حال ہوتا ہے. پچھلی دفعہ تو پاکستان نے بھارت کے اندر گھس کر ان کو مارا تھا، اب کی بار کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں بیگرز کانٹ بی چوزرز. اب ہمیں تو ہماری تو ظاہر ہے کہ ایک غیرت مند قوم کی حیثیت سے، ایک اٹامک پاور کی حیثیت سے، ایک کلمہ گو کی حیثیت سے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، خدا آپ کی مدد کرے گا. لیکن جب آپ اپنے ہی ملک کے عوام پر اتنا ظلم ڈھایا ہے 3 سالوں میں کہ آپ نے قوم کو مردہ کر کے رکھ دیا ہے، ایک قبرستان بنا کے رکھ دیا ہے، آواز بھی آپ نے چھین لی ہے، بند کر لی ہے. دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر انڈیا کے خلاف بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ قوم یکجہتی کا مظاہرہ کر رہی ہے اس وقت. وہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں لیکن دیکھیں جذبہ دل سے ہوتا ہے. اچھا کھوسا صاحب، دل سے آپ کا کیا خیال ہے کہ جب دل ان کے خون کے آنسو رو رہا ہو، جو میں بلوچستان سے ہو کے آیا ہوں سر، بلوچستان میں جب اختر مینگل کے ہم اس میں دھرنے میں گئے، یقین کریں جم غفیر تھا اور سب نے تصویریں اٹھائی ہوئی تھی. کسی نے اپنے بیٹے کی اٹھائی ہوئی تھی، کسی نے اپنے باپ کی اٹھائی ہوئی تھی، کسی نے بھائی کی اٹھائی ہوئی تھی، کسی نے اور عزیز اور اقارب کی جو کہ جبری گم شدہ، کوئی 20 سال سے گم ہے، کوئی 50 سال 10 سال سے گم ہے، کوئی 15 سال سے، اور ابھی انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ زندہ ہے کہ مردہ ہے. وہ کیا لڑے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ موجودہ صورتحال میں تمام سیاسی اختلافات کو سائڈ لائن کر کے ایک ہونا پڑے گا اور دشمن کو جواب دینا پڑے گا؟ ہاں تو ان کو شرم آنی چاہیے. عمران خان کو چھوڑیں، عمران خان کو چھوڑیں. عمران خان سے بڑا تو محب وطن ہو نہیں سکتا ہے. اور دیکھیں آپ پھر کس طرح قوم یکجا ہوتی ہے. آپ اپنے تو جن کو اسیران کیا ہوا ہے، سیاسی اسیران ہے، ان کو تو چھوڑیں بھائی. ان کا غریبوں کا کیا قصور ہے؟ ان کو آپ نے صرف اپنی جبلت کے لیے، اپنے اقتدار جو غیر آئینی غیر قانونی اقتدار ہے اس کو طوالت دینے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے انہیں جو پابا سلاسل کر رکھا ہے ان کو چھوڑیں، پھر دیکھیں آپ کیسے قوم اٹھتی ہے. لطیف کھوسا صاحب، اگر اسی سچویشن میں ہمارا دشمن ملک بھارت اٹیک کرتا ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے ہماری ساتھ کھڑی ہوگی، یا ان کا یہی ہوگا کہ پہلے عمران خان کو جو ہے وہ اور ریلیز؟ یار ہم تو جائیں گے، ہم تو خون بھی دیں گے، دینے کو تیار ہیں. دیں بندوق دیں، میں جانے کو تیار ہوں. پہلے بھی میں یاد ہے مجھے ہربنس پورا پہنچ گیا تھا جب دشمن نے کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ واپس جائیں، ہم آپ کی بھی حفاظت کریں اور ان کو بھی آگ سے مقابلہ کریں. ابھی بھی ہمارا جذبہ بالکل وہی ہے. دھرتی ماں کے لیے ہم اپنی آخری خون کا قطرہ دینے کو بھی تیار ہیں. لیکن کیا یہ مخلص ہیں؟ پہلے یہ تو بتا دیں یہ مخلص ہیں جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے اس وقت، نواز شریف اینڈ کمپنی؟ ان کو تو صرف اپنی جاگیریں اور اپنی دولتیں اور اپنی ہی جو ہے ملکیتیں بڑھانے کا شوق ہے. ان کو دھرتی ماں سے کیا پڑا؟ یہ تو کہتے ہیں کہ جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو پیائی ہاتھ سے. یہ تو یعنی صرف یہ چاہتے ہیں کہ 5ویں کی بجائے اگر 12ویں بھی دنیا میں بڑی ریاست ہو جائے گی، یہ باقی صوبے بھی چلے جائیں گے تو بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جس طرح انہوں نے کہا ہے بھوکے بنگالی،